کیا شادی کرنا ضروری ہے صوفی؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا سب لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ کہنے لگا آپ مت کریں، یوں تو میرا نام صوفیہ تھا، لیکن وہ بچپن سے مجھے صوفی ہی کہتا تھا۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھ کر پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ میں نے کہا دیکھو ایک نہ ایک دن تو میری شادی ہونی ہی ہے۔ وہ کہنے لگا ضروری تو نہیں ہے، آپ نہ کریں نا پلیز۔ وہ بضد ہونے لگا۔ میں نے کہا زید مجھے تنگ مت کرو۔ کہنے لگا مرضی ہے آپ کی، ظاہر ہے میں لگتا ہی کیا ہوں آپ کا جو آپ میری بات مانیں گی۔ جب آپ کی زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ زید آپ کے لیے کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ بے ساختہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا آئندہ ایسے مت کہنا کہ تم مجھے چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ گے۔ یوں تو میرا اور زید کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن کہنے کو بہت گہرا رشتہ تھا۔ ایسا رشتہ جس کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں تھی، لیکن اگر کوئی ہمارے دل سے پوچھتا تو شاید لفظ نہیں، اس رشتے کا احساس بہت گہرا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا جب ہمارے پڑوس میں آیا تھا۔ میں اس وقت 13-14 سال کی تھی۔ وہ اکثر گلی میں بیٹ بال کھیلتا تھا اور اس کی بال ہمارے گھر کے صحن میں آ جاتی۔ بال لینے وہی ہمارے گھر کی بیل بجاتا تھا۔ بڑی معصومیت سے کہتا تھا پلیز میری بال واپس کر دیں۔ میں چاہ کر بھی اسے ڈانٹ نہیں سکتی تھی، حالانکہ دوسرے بچوں کو نہ تو بال واپس کرتی تھی نہ سیدھے منہ بات کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں اسے بال دے دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ الگ سا۔ کبھی کبھی ہم اپنے احساس کو لفظ نہیں دے سکتے کہ سامنے والے میں ایسا کیا تھا کہ ہم اس کے سامنے خود کو بے بس سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ الجھی پہیلی زید بھی میرے لیے تھا۔ پھر ہماری چھتیں بھی آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ وہ اکثر اپنی چھت پھلانگ کر ہماری چھت پہ آ جاتا۔ مجھے پینٹنگ کا شوق تھا، اس لیے میں چھت پر اپنی پینٹنگ کرنے جاتی۔ وہ میرے پاس آ کر میری پینٹنگ دیکھنے لگتا، کہتا کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کی پینٹنگ دیکھ سکتا ہوں، آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ میرا بھی وقت اچھا گزر جاتا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ کہتا انسان کو کبھی بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا چھوٹوں کی قدر نہیں ہوتی، سب اسے فالتو سامان سمجھتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کے ہنسنے لگتی۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگتا۔ کہتا آپ مجھ پہ ہنس رہی ہیں صوفی؟ میں کہتی تم اپنی اہمیت خود جگانے کی کوشش کرو، اچھے بنو، سب کے کام کیا کرو۔ آوارہ لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلو گے تو سب تمہیں فالتو ہی سمجھیں گے نا۔ وہ کہنے لگا اچھا سوچوں گا۔ یہ بتائیں کس کا اسکیچ بنا رہی ہیں؟ میں نے کہا وہ سامنے درخت پر جو چڑیا بیٹھی ہے اس کا۔ کہنے لگا اتنی دور بیٹھی چڑیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اتنا بڑا میں نظر نہیں آ رہا۔ مجھے بنائے؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی کسی انسان کا اسکیچ نہیں بنایا۔ کہنے لگا میرا بنائے، اچھا بنے گا۔ میں نے کہا اگر اچھا نہیں بنا؟ کہنے لگا میں پھر بھی شکایت نہیں کروں گا۔ میں نے اس کا اسکیچ بنا دیا جو کافی حد تک بہتر تھا، لیکن اتنی پرفیکشن نہیں تھی۔ لیکن وہ بہت خوش تھا۔ اس وقت وہ 13 سال کا ہوگا، میں 16 سال کی تھی۔ جب اس نے وہ اسکیچ دیکھا اور وہ خوش ہو گیا، پھر میرا بے ساختہ ہاتھ پکڑا، اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں گڑبڑا سی گئی۔ کہنے لگا پتہ نہیں آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ بار بار اپنی تصویر دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا آپ بہت اچھی ہیں، مجھے اہمیت دیتی ہیں، مجھے اہم سمجھتی ہیں۔ پھر کہنے لگا یہ تصویر میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ ایسے ہی کچھ اسکیچ میں نے اس کے پہلے بھی بنائے تھے جو الٹے سیدھے بنے تھے، اور وہ ہر بار اسکیچ پیپر میرے ہاتھ سے لے کر چلا جاتا۔ میں اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اس لیے اس کی اس بات کو بھی میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں ویسے بھی اکلوتی تھی، اس لیے مجھے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، جو مجھے زید کی صورت میں مل گیا تھا۔ نہ کوئی چھوٹی بہن تھی نہ بھائی تھا، اور وہ سب سے چھوٹا تھا، اس لیے گھر میں غیر اہم تھا۔ اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے چھت پر ہم دونوں شام کو 4 بجے آ کر بیٹھ جاتے اور 6 بجے تک بیٹھے رہتے۔
ہماری چھتیں سیمنٹ کی بنی ہوئی تھیں، کبھی کوئلہ لے کر زمین پر گیم کھیلتے کھیلتے، کبھی دل بنا کر میرا اور اپنا نام لکھ دیتا۔ میں کہتی کہ یہ کیوں بنایا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے دل میں صرف آپ ہیں اور آپ کے دل میں میں ہوں۔ میں اس کی بات پہ ہنس پڑتی۔ میں نے کہا پاگل ہو تم، ایک نمبر کے بدھو۔ وہاں چھت پر ایک دیوار پر اس نے اپنا اور میرا نام چھری سے کرید کر لکھا۔ میں نے کہا ایسے کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو مٹے گا بھی نہیں۔ کہنے لگا اسی لیے تو لکھ رہا ہوں، یہ کبھی بھی نہ مٹے۔ ہم ہمیشہ جب بھی اس کو دیکھا کریں گے ہمیں اپنا بچپن یاد آئے گا۔ میں نے کہا چند سالوں کی بات ہے۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا میری بچپن سے اپنے خالہ زاد سے منگنی ہو چکی ہے، چند سالوں بعد میری شادی ہو جائے گی، میں لاہور چلی جاؤں گی، تم سے بہت دور۔ میری بات سن کر کہنے لگا اپنی عمر دیکھی آپ نے، ابھی آپ صرف 16 سال کی ہیں، 11ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ میں نے کہا تو؟ کہنے لگا ایسی باتیں اتنی کم عمر لڑکیاں نہیں کرتی۔ میں نے کہا اگر ماں باپ رشتہ طے کرتے ہیں تو پھر کرنی پڑتی ہیں، بس 4 سال کی بات ہے، بی اے کمپلیٹ ہوگا تو اماں میری شادی کر دیں گی۔ کہنے لگا اتنی جلدی کیوں کر دیں گی؟ کہنے لگا نہیں، آپ ابھی شادی نہیں کریں گی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ شادی تو ہر لڑکی کرتی ہے۔ کہنے لگا آپ نہیں کریں گی؟ کچھ نہیں ہوتا، اگر اتنی ساری لڑکیوں میں سے کوئی ایک لڑکی شادی نہیں کرے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے اس کے سر پر ایک تھپکی لگائی تھی۔ میں نے کہا بدھو، سب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے۔ کہنے لگا اگر آپ اتنی دور چلی جائیں گی تو میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا تم کون سا ساری زندگی میرے ساتھ رہو گے؟ ظاہر سی بات ہے تم کافی اچھا پڑھنے لگے ہو، اچھا پڑھو گے، خوب ترقی کرو گے، اپنا بزنس کرو گے تو تمہاری بھی شادی ہو جائے گی، تم اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤ گے، پھر تو تمہیں کبھی یاد بھی نہیں آئے گا کہ کوئی صوفیہ بھی تھی۔ کہنے لگا ایسا دن میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا، میں بھی تو تمہیں بھول جاؤں گی، تم مجھے بھول جاؤ گے۔ کہنے لگا میری زندگی کا آخری دن ہوگا جس دن میں آپ کو بھول جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن یہ سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا آج کے بعد ایسا مت کہنا۔ کہنے لگا آج کے بعد آپ بھی یہ مت کہنا کہ آپ مجھے بھول جائیں گی۔ گھر میں کوئی بھی بات ہوتی اس کا بڑا بھائی اسے ڈانٹ دیتا، یا اس کی بہن اس کو تھپڑ لگا دیتی، یا اس کے والدین اس کو ڈانٹ دیتے، وہ سب سے پہلے منہ سجائے چھت پہ آتا، مجھ سے کہتا کہ مجھ سے کسی کو محبت نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو ہے۔ کہنے لگا سچے والی کرتی ہے نا مجھ سے محبت۔ میں نے کہا جھوٹی والی بھی ہوتی ہے۔ پھر ہنسنے لگتا، کہنے لگا نہیں ہوتی، صرف سچی والی ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگا آپ کو پتہ ہے جو سچی محبت کرتے ہیں نا وہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، چاہے ساتھ رہیں یا نہ رہیں پھر بھی ساتھ رہتے ہیں۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے اس بار میں فرسٹ آیا ہوں، اور یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے گھر میں کسی نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، بس یہی کہا کہ کوئی احسان تھوڑی کیا ہے، پہلی بار ہی تو آئے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ میں نے کہا چلو چھوڑو، میں کل تمہارے لیے گاجر کا حلوہ بنا کے لاؤں گی، تمہارے فرسٹ آنے کی خوشی میں دونوں مل کے کھائیں گے۔ کہنے لگا واقعی؟ میں نے کہا ہاں۔ اگلے دن میں نے گاجر کا حلوہ بنایا اور چھت پر لے گئی، اسے کہا کہ یہ لو، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس نے پہلا چمچ میرے منہ میں ڈالا، کہنے لگا آپ بھی کھائیں، کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ بس ایسے ہی وقت گزرنے لگا۔ بہت جلد اس نے کالج میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کورسز بھی کیے، آن لائن کام کرتا تھا اور اب مہینے کے 10 سے 12 ہزار کمانے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے ہی میرے 4 سال پورے ہوئے میری خالہ رشتہ مانگ رہی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میری شادی میرے خالہ زاد سے ہونی ہے، لیکن جب میری شادی کے دن پکے کیے گئے تو میرا دل بجھ سا گیا۔ آج تک میں نے فواد کو دیکھا نہیں تھا، بس تصویریں ہی دیکھی تھی۔ خالہ کبھی کبھار آ جایا کرتی تھی لیکن فواد کبھی نہیں آیا تھا، کبھی اس سے بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ میری اس سے کوئی دلی وابستگی تھی ہی نہیں، لیکن رشتہ ضرور ہو چکا تھا۔
جب میں نے زید کو یہ بات بتائی تو وہ کچھ دیر مجھے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا آپ انکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں انکار کر دوں، بچپن کا رشتہ ہے، اور انکار کر بھی دوں تو بری بات ہے۔ 1 سال اور انتظار کر لیں گے، پھر بھی شادی تو کرنی ہی ہے نا۔ کہنے لگا نہ کریں اس سے شادی۔ میں نے کہا تو پھر کیا کروں، کس سے کروں، تم سے کر لوں؟ میں نے اس سے مذاق میں یہ بات کہی تھی، پھر میں ہنسنے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کتنے پیسے کماتا ہے وہ مہینے کے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ کہنے لگا کیا میرے لیے 2-3 سال انتظار کریں گی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا بس صرف 2-3 سال، 2-3 سال میں اچھی جاب تلاش کر لوں گا۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی۔ میں نے کہا پاگل، 1 نمبر کے بدھو ہو تم چھوٹے ہو مجھ سے، میں نے مذاق کیا تھا، تم سے میری شادی تھوڑی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا میں آپ کے بغیر کیسے جیوں گا، مجھے عادت نہیں ہے۔ میں نے کہا بس چند مہینے تمہیں میری یاد آئے گی، اور شاید مجھے بھی آئے گی، پھر اس کے بعد تم اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤ گے، میں اپنی زندگی میں۔ وقت یوں ہی گزر جائے گا اور ہم سب کچھ بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ کہنے لگا نہیں، میں آپ کو نہیں بھول سکتا، میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا صوفی۔ پھر کہنے لگا کچھ لوگ دل میں بسنے کے ساتھ ساتھ روح میں بھی سرایت کر جاتے ہیں۔ کہنے لگا مجھ سے فون پر بات کیا کریں گی؟ میں نے کہا کبھی کبھی کر لیا کروں گی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ فواد کی عادت کیسی ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ کہنے لگا اسے نہیں جانتی لیکن اس سے شادی کر رہی ہیں، جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، اور مجھ سے صرف اس لیے نہیں کر رہی کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں۔ میں نے کہا بے وقوف، میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی تمہیں اس طرح سے محبت نہیں کی ہے۔ کہنے لگا اس طرح کی محبت کیا ہوتی ہے؟ کیا محبت کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں؟ صرف محبت ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا ہے، ایک اچھے دوست کی طرح سمجھا ہے، بس۔ وہ کہنے لگا اور فواد کو کیا سمجھا ہے؟ اس سے کیسی محبت کرتی ہیں؟ جو باتیں مجھ سے کہتی ہیں کیا اس سے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے کہا کہ ابھی تو مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے۔ ہاں لیکن شادی کے بعد اس سے محبت ہو جائے گی، سب کو ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا اچھا، آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہی کہتی ہوں گی۔ پھر کہنے لگا جب میں آپ کو کال کروں گا مجھ سے بات تو کیا کریں گی نا؟ میں نے کہا ہاں کیا کروں گی، تم اداس نہ ہو، تمہیں چھوڑوں گی تھوڑی، جب بھی تم کال کیا کرو گے تو ہم ڈھیروں باتیں کیا کریں گے۔ کہنے لگا وعدہ کریں۔ پتہ نہیں اسے کون سی بے چینی تھی، میں نے اس سے وعدہ بھی کر لیا، لیکن میں نے اس کے بعد نوٹ کیا وہ بہت چپ چپ سا رہنے لگا تھا، چھت پر بھی کم آتا تھا، مجھ سے باتیں بھی کم کرنے لگا تھا۔ مجھے بڑی بے چینی ہونے لگی تھی۔ ایک تو میں شادی ابھی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہو رہی تھی، شادی کی تیاری امی کر رہی تھی، میں بھی کبھی کبھار بازار چلی جاتی تھی، لیکن فواد کے حوالے سے میری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں تھے۔ ایک بار میں چھت پر گئی، وہ آیا ہی نہیں، میں بڑی مایوس ہو کر نیچے اتری، دوسرے دن بھی نہیں آیا۔ تیسرے دن میں نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا خالہ زید کہاں ہے؟ کہنے لگی بخار میں پڑا ہے۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی، میں اس کے کمرے میں گئی تو ہائے ہائے کر رہا تھا، میں فوراً سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ بخار کیسے چڑھا؟ ضرور تم نے کوئی کھٹی چیز کھائی ہوگی، گلا خراب ہو گیا ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا کچھ نہیں کھایا میں نے ایسا۔ میں نے کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا، تم نے کوئی کھٹی چیز کھائی ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اٹھ کر بیٹھا، پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ میں نے کہا بے وقوفی مت کرو، میں کہاں جا رہی ہوں تمہیں چھوڑ کے، میں مر تھوڑی رہی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ کہنے لگا یہ لفظ مت کہا کریں۔ کہنے لگا آپ خوش ہیں؟ میں نے کہا ہاں خوش ہوں۔ کہنے لگا پکا پکا آپ خوش ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں خوش ہوں۔
کہنے لگا اگر آپ خوش ہیں تو کر لیں شادی۔ میں نے کہا لیکن میں تمہاری طرف سے خوش نہیں ہوں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر تم نے میری شادی بھی تو دیکھنی ہے، میری شادی پہ سارے کام کرنے ہیں، میرا کون سا کوئی بھائی ہے، اس لیے تم ہی کرو گے۔ کہنے لگا کام کر دوں گا لیکن آپ کی شادی پر نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آؤ گے؟ کہنے لگا سمجھا کریں، میں صوفی آپ کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو تم۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، وہ ٹھیک ہو گیا تھا لیکن چھت پہ پھر بھی بہت کم آتا تھا۔ پھر میری مصروفیات بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ خالہ نے صرف بارات والے دن ہی صبح کو پہنچنا تھا، دوپہر کو نکاح تھا، اس کے بعد اگلی ٹرین سے واپس لاہور جانا تھا۔ شادی کی تیاری میں اس نے ابا کے ساتھ مل کر کافی کام کیا۔ ابا بڑے خوش تھے، کہتے تھے تم نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا، لیکن وہ مجھ سے کہتا تھا میں نے دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے کہا چلو جو بھی کیا ہے میں بہت خوش ہوں۔ جس دن میری مہندی تھی اس دن وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، میرے ہاتھ میں امی نے پان کا پتا رکھا، سب اس پر مہندی لگا رہے تھے، وہ دور کھڑا ہاتھ باندھے بس مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میری سہیلیاں مجھے فواد کے نام پر چھیڑ رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، میں بھی مسکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں اندر سے میں بے چین تھی، خوش نہیں تھی، ایسے لگ رہا تھا کچھ غلط ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری کیفیت ایسی تھی کہ میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ زید کا اترا ہوا چہرہ دیکھتی تو دل کو کچھ ہونے لگتا تھا، لیکن جب وہ رسم کرنے کے لیے آیا تو مہندی لے کر میرے ہاتھ سے پان کا پتا اٹھا کر مہندی میری ہتھیلی پر لگا دی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کل مہندی والی کو بلوایا ہے، کل صبح صبح وہ مجھے مہندی لگانے کے لیے آئے گی، مجھے اس پہ ڈیزائن بنوانا تھا۔ کہنے لگا بس اسے میری یاد سمجھ کے رہنے دیں۔ اس کی آواز میں نمی تھی، آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ اٹھ کر چلا گیا، کہنے لگا رات کو چھت پہ ضرور آئیے گا کیونکہ کل تو آپ چلی جائیں گی، رات بھر باتیں کریں گے۔ پھر کہنے لگا ایک رات تو دے سکتی ہیں نا مجھے؟ میں نے کہا ہاں آ جاؤں گی۔ وہ جا چکا تھا۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا امی ابا اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے، میں چھت پر چلی گئی۔ وہ پہلے سے ہی میرا منتظر تھا، رو رہا تھا۔ میں نے کہا پاگل ہو تم زید، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا پتہ نہیں، میرے آنسو میری بات ماننے کو تیار نہیں، آج کیا آپ کو روک سکتا ہوں؟ میں نے کہا پاگل پن مت کرو، مجھے تو جانا ہی تھا نا۔ وہ مجھے دیکھ کے بے ساختہ میرے ساتھ لگ گیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا صوفی میں مر جاؤں گا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں سمجھی شاید میرے جانے پر اداس ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں میری کمر پر بے خودی سے چلنے لگی۔ میرے دل کو زوردار جھٹکا سا لگا۔ اس کی محبت ایسی نہیں تھی جیسی میں سمجھ رہی تھی، نہ ہی وہ چھوٹا تھا، 18 سال کا ہو چکا تھا، بچہ تو نہیں تھا۔ پھر قد میں بھی مجھ سے لمبا ہو چکا تھا، لیکن اس وقت وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، سسکیوں کے ساتھ۔ کہنے لگا آپ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی صوفی۔ میں نے کہا زید مجھے چھوڑو۔ پتہ نہیں مجھے اس کی گرفت سے الجھن سی ہو رہی تھی۔ کہنے لگا نہیں ابھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے چھوڑ کے بہت دور جا رہی ہیں، آج کی رات میری ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے بڑی مشکل سے اسے خود سے جدا کیا تھا۔ میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ تم چھوٹے بچے نہیں ہو، سمجھنے کی کوشش کیا کرو، میرے پیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ کہنے لگا میں آپ کو صرف محسوس کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو برا لگا ہے تو ٹھیک ہے، آئندہ کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ نیچے جا چکا تھا۔ میں بھی واپس آ گئی، لیکن بہت الجھن کا شکار تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر چاہتی کیا ہوں۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ اگلے روز میرا نکاح ہوا اور میں رخصت ہو کر فواد کے ساتھ لاہور چلی گئی۔ فواد کا مزاج بالکل روکھا سوکھا سا تھا، ٹھیک سے مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ شادی کی رات اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، نہ میری تعریف کی، نہ مجھ سے محبت کا اظہار کیا، بس اپنا حق وصول کیا اور مجھے ایک فالتو چیز سمجھنے لگا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑے نازوں سے پلی ہوئی تھی،
خالہ بھی ایسے ہی مزاج کی تھی، جب ان کی بیٹیاں آتی تو ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ڈال دیتی، اور فواد نہ تو اپنی بہنوں کے خلاف ایک لفظ سنتے تھے نہ اپنی ماں کے خلاف، مجھے تو آنکھ بھر کر دیکھتے تک نہیں تھے۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ فواد ایک ذہنی مریض قسم کا شخص ہے۔ میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ اس کی شرٹ پر ذرا سی شکن رہ گئی۔ میں نے وہ شرٹ جلدی سے اس کی پینٹ پر رکھی کیونکہ اسے آفس سے دیر ہو رہی تھی۔ اس کی پینٹ استری کر کے میں رکھ چکی تھی۔ میں ناشتہ بنا رہی تھی جب اس نے چلا کر مجھے بلایا۔ میں کمرے میں گئی تو زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں تو چکرا کے رہ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ایسے کپڑے استری کرتے ہیں؟ تمہارے ہاتھ کیا ٹوٹے ہوئے ہیں؟ آئندہ میری شرٹ پر ایک بھی شکن نظر آیا تو تمہارا ہاتھ استری سے جلا دوں گا۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران تھی، ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے خالہ سے یہی بات کی تو کہنے لگی، تمہیں پتا ہے نا وہ اپنے کام میں ذرا سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتا، تو تم دھیان سے کام کیا کرو۔ بجائے فواد کو سمجھانے کے وہ الٹا مجھے ڈانٹنے لگی۔ میرا پورا دن رو کر گزرا تھا۔ پہلی بار مجھے شدت سے زید کی یاد آئی تھی، جب وہ چھت پر آ کر روتا تھا، کہتا تھا آج اماں نے مجھے تھپڑ مارا ہے حالانکہ میرا قصور بھی نہیں تھا۔ تب میں کہتی تھی کہ تم نے ضرور کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوگی، تو وہ کہتا تھا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، تو میں اسے بہلا دیتی تھی۔ لیکن آج بنا غلطی کے تھپڑ کھایا تو احساس ہوا تھا کہ اسے بھی کتنا درد ہوا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں میں ایسے سوچنے لگی تھی۔ اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا اور مجھے زید سے بات کرنے کی عادت تھی۔ میں نے اپنے موبائل سے زید کا نمبر ملایا۔ پہلی بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ بہت تڑپ تھی اس کے لہجے میں۔ کہنے لگا، صوفی کیسی ہو؟ کیسی ہو آپ ٹھیک ہو نا؟ میں چاہ کر بھی اپنا حال اس سے نہیں چھپا سکی کیونکہ مجھے عادت ہی نہیں تھی اس کے سامنے کچھ چھپانے کی۔ میں سسکیوں سے رونے لگی۔ کہنے لگا، کیا ہوا صوفی؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، فواد نے مجھے تھپڑ مارا ہے زید، اس نے مجھے بنا غلطی کے تھپڑ مارا ہے۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ چپ چاپ میری بات سنتا رہا، کچھ نہیں بولا۔ پھر کہنے لگا، بہت شوق تھا آپ کو شادی کرنے کا، پڑ گئی ٹھنڈ۔ میں نے کہا تھا نا شادی مت کرنا۔ میں نے کہا، مجھے کیا پتا تھا کہ فواد ایسا ہوگا۔ کہنے لگا، جس کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا کیوں اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ میں نے کہا، تم تو جانتے ہو مجھے تم سے باتیں کرنے کی عادت ہے، بس اس لیے تم سے کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے میرا ہی قصور ہو، میں نے ٹھیک سے شرٹ پریس نہ کی ہو۔ وہ کہنے لگا، اگر قصور بھی تھا تو تھپڑ کیوں مارا؟ میں نے کہا، تمہیں برا لگ رہا ہے؟ کہنے لگا، میرا بس نہیں چل رہا، میرا دل چاہ رہا ہے میں یہاں آؤں اور فواد کے ہاتھ توڑ دوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو تھپڑ مارنے کی؟ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا، کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا۔ میں نے کہا، بس دعا کیا کرو کہ فواد میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ لیکن فواد نے تو جیسے تماشا پکڑ لیا تھا۔ ایک بار میں صحن میں بیٹھی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، شام کے ٹائم بارش ہو رہی تھی، موسم بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں بھی صحن میں کرسی رکھ کر بیٹھ گئی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سامنے کوئی نوجوان کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی وقت فواد گھر میں داخل ہوا، شاید وہ یہ سب دیکھ چکا تھا۔ میں اپنے دھیان میں چائے پی رہی تھی۔ وہ اندر آیا اور غصے میں اپنی بائک کھڑی کی۔ کہنے لگا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، فواد موسم بہت اچھا تھا باہر، کمروں میں بہت حبس ہے اس لیے سوچا اب چائے پی لوں۔ آپ پئیں گے؟ آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ میں نے بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ اس نے چائے کا گرم کپ پکڑا اور میرے منہ پر پھینک دیا۔ میں تو تڑپ کے رہ گئی، بلبلانے لگی۔ کہنے لگا، اپنا چہرہ غیروں کو دکھاتی ہے سالی، کمینی۔ میرے بال پکڑ لیے۔ میں تو حیران تھی، مجھے نہیں پتا تھا اس کی اتنی گندی زبان ہے۔ مجھے مغلیات بکنے لگا، میری سانس آ گئی، میرا چہرہ گرم چائے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ میں تڑپے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی، اور وہ مجھے مار رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت مارا،
میری ساس نے اسے پیچھے کیا، کہنے لگا یہ کمینی عورت یہاں کھڑی سامنے لڑکے کو اشارے بازیاں کر رہی تھی، میں اس کا خون پی جاؤں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی زبان پہ جو آ رہا تھا کہہ رہا تھا، میں تو جانتی تک نہیں تھی کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے کون نہیں۔ خدا میں نے اس نوجوان کو آج تک دیکھا تک نہیں تھا، اس میں میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، پر اس نے مجھے بہت مارا۔ میری ساس کی وہی کہانی الٹا مجھے سمجھانے لگی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی صحن میں بیٹھنے کی، گھر کے کام کیا کرو اور کمرے میں بیٹھ جایا کرو۔ میرا ہاتھ جل چکا تھا، میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، میں تڑپے جا رہی تھی، لیکن نہ تو میری ساس نے مجھے ڈاکٹر کو دکھایا، نہ کوئی دوا دی، بس باتیں سنا کر چلی گئی۔ میرا جی چاہا کہ اپنی جان لے لوں، روتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ سوچ چکی تھی کہ زید سے کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ وہ بہت اشتعال میں آ جاتا تھا، غصے میں آ جاتا تھا۔ مجھے زید کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اب میں تصور میں اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ فواد نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے میرا چہرہ جلا دیا، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میرے آنسو صاف کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے ہیں، کہہ رہا ہے صوفی پلیز رو مت، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کر سکتا۔ میں ابھی اس کی یادوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی، تبھی موبائل پر بیل بجنے لگی، دیکھا تو زید کال کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے لہجے کو متوازن رکھنے کی کوشش کی۔ اس کا فون اٹھایا، کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگا تم رو رہی ہو نا۔ پہلی بات پر اس نے میری تکلیف کو محسوس کر لیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، گلا کھنکار کر اپنی آواز کو بدلا۔ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں رو رہی، تمہیں وہم ہوا ہے۔ کہنے لگا میں سو رہا تھا اور مجھے ایسے لگا جیسے تم مجھے بلا رہی ہو، تم روتی ہوئی مجھے بلا رہی ہو۔ صوفی سچ بتاؤ، کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کی آواز میں بے تحاشا پریشانی تھی، فکر مندی تھی، اور میں یہ سن کے حیران تھی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں رو رہی ہوں یا میں اسے پکار رہی ہوں؟ میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے فون بند کر دیا، لیکن میں حیران تھی کہ میں نے اسے فون پر کچھ بتایا نہیں تھا، بس اس کا نام لیا اور اپنے دل کی بات کہی، وہ بھی اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں رو رہی ہوں یا پریشان ہوں یا اسے پکار رہی ہوں؟ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی جب اس کی دوبارہ سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگا تمہاری آواز سے لگ رہا ہے تم رو رہی ہو، مجھے بتاؤ صوفی کیا ہوا ہے؟ کیا اس کمینے نے تمہیں مارا ہے؟ میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک رہتا ہے، تمہیں غلط لگ رہا ہے۔ کہنے لگا ہو ہی نہیں سکتا، میرا دل تمہارے لیے مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہاری آواز تمہارا لہجہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ، میں پاگل ہو رہا ہوں؟ مارا ہے نا اس نے تمہیں؟ کچھ کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اندر ہی اندر مجھے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں فواد کو پتہ نہ چل جائے۔ جب وہ ایک اجنبی کو مجھے دیکھتا پا کے مجھے جلا سکتا ہے، مجھے مار سکتا ہے، مجھ پہ شک کر سکتا ہے، تو اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں زید سے بات کرتی ہوں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے زید کا نام بدل کر زینی کے نام سے سیو کیا تھا تاکہ کبھی وہ دیکھ بھی لے تو اسے لگے کہ کسی لڑکی کی کال ہے۔ لیکن ایک بار وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک بار میں کمرے میں بیٹھی زید کو ہی میسج کر رہی تھی، اسے بے چینی لاحق تھی، بار بار کہہ رہا تھا مجھے لگتا ہے آپ خوش نہیں ہیں، اور میں اسے میسج میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں خوش ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس نے چھوٹی موٹی نوکری بھی شروع کر لی ہے اور وہ محنت لگا کر پڑھ رہا ہے۔ یہی بات کر رہی تھی جب اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں بری طرح سے اچھل گئی، موبائل بیڈ پہ گر گیا۔ میں نے فوراً سے موبائل پکڑا، زید کے میسیجز ڈیلیٹ کرنے چاہے، لیکن فواد نے آ کر فون پکڑ لیا اور زید کے نمبر پر کال کر دی۔ زید نے کال اٹھا لی اور پھر